الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. ہر قسم کی تعریفات تصویرات کبریائی بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے، احکم الحاکمین کے لیے، اور درود و سلام پیارے پیغمبر ساقی کوثر شافی محشر سید الاولین والآخرین امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہادی رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ عزیز بھائیو، آج جس موضوع پر بات کریں گے وہ اخلاص کے حوالے سے ہے۔ ایک بات جو انسان کو یاد رکھنی چاہیے کہ اگر انسان کے عمل کے اندر اخلاص جو ہے وہ موجود ہے تو اس کا یہ عمل اللہ رب العزت کے نزدیک قابل قبول ہے، اور اگر انسان جو عمل کرتا ہے اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، مقصد اس کا اللہ کو راضی کرنا فقط نہیں ہے، تو یہ عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، یہ عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کریں گے، اللہ رب العالمین اسے رد کر دیں گے۔ اور عمل کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ مجھے قیامت والے دن میرے عمل کا جو ہے نا وہ اللہ رب العالمین کی عدالت میں صلہ ملے۔ تو عمل میں اخلاص نہیں تو انسان قیامت کے دن دھتکار دیا جائے گا، بلکہ الٹا اس کا نیک عمل ہی اسے پھنسا دے گا وہاں۔ اور اگر عمل تھوڑا ہے، چھوٹا ہے، اور اخلاص اس کے اندر زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑھ کر کوئی قدردان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑھ کر کوئی قدردان نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام مثال بیان فرماتے ہیں، معراج کے موقع پہ آپ نے فرمایا میں نے جنت کے اندر ایک شخص کو ٹہلتے ہوئے دیکھا تو میں نے کہا سبحان اللہ، یہ یہاں پہ کیسے آیا ہے؟ تو مجھے بتایا گیا جی یہ جا رہا تھا تو رستے کے اندر ایک ٹہنی پڑی ہوئی تھی، اس نے اس ٹہنی کو پکڑ کر سائڈ پہ کیا اور صرف اتنی بات کہی کہ مسلمانوں کا یہاں سے گزر ہوگا، کسی کو تکلیف نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی کی قدر کی۔ یہ کوئی پہاڑ جتنا عمل ہے، وہ رستے سے پہاڑ ہٹا دیا تھا، یا کوئی سرنگ کھود دی تھی، یا کوئی 10-15 دن مسلسل جتا رہا تھا کام کے اوپر، صرف اللہ کے نزدیک جو مقصود ہے وہ اخلاص ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، سورہ حج کی آیت ہے۔ حج کے موقع پہ مکہ کے اندر دنیا بھر سے مسلمان آتے ہیں اور قربانیاں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها، اللہ کو یہ گوشت نہیں پہنچتا، ولا دماؤها، یہ خون اللہ تک نہیں کرتا، ولکن ینالہ التقوی منکم، آپ کا تقوی اللہ کو پہنچتا ہے۔ تقوی جو ہے وہ اللہ کو پہنچتا ہے، اور تقوی کے اندر کون سی چیز ہے جو میٹر کرتی ہے؟ وہ اخلاص ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں فرمایا کہ اگر عمل اخلاص کے ساتھ ہے وبشر المحسنین، تو یہ وہ ہے جو احسان کے ساتھ عمل کرتا ہے. وبشر المحسنین، اور احسان کرنے والوں کے لیے خوشخبری. حکمن اللہ تعالیٰ نے فرمایا احسان، تقوی، اخلاص، ان لوگوں کو خوشخبری دیجیے. اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل کو قبول کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی نیکی جو ہے وہ قبول ہو گئی ہے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم، اللہ رب العالمین تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتے. اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتے. واموالکم، اللہ تعالیٰ مال کو بھی نہیں دیکھتے. کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہیں. میری شکل کیسی ہے یہ میرے اختیار میں تھوڑی ہے. اس کا مصور جو ہے وہ تو اللہ کی ذات ہے. خالق تو اللہ ہے، بنایا تو اس نے ہے، پیدا تو اس نے کیا ہے جیسے وہ چاہتا، جیسے اس کی رضا، جیسے اس کی مرضی. واموالکم، اللہ تعالیٰ مال و دولت بھی نہیں دیکھتے. اس کے پاس 5 ہیں، اس کے پاس 10 ہیں، 15 ہیں، لاکھ، 10 لاکھ، کروڑ، ارب، کھرب پتی، اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے. کیونکہ یہ اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے. کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی عربی ہے، کوئی اجمی ہے، کوئی ہند کا ہے، کوئی سندھ کا ہے، کوئی مشرق کا ہے، کوئی مشرق مغرب کا ہے. کسی کے پاس تھوڑا ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے. یہ سارے اختیار اللہ کے پاس ہیں. مگر اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا اختیار بندے کو دیا؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھیں گے اور تمہارے عمل کو دیکھیں گے. دل کی کیفیت کیا ہے وہ بھی تمہارے سپرد کر دی، تمہارا عمل کیا ہے وہ بھی تمہارے سپرد کر دی. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، پیدا کر کے ساری توانائیاں دے کے، صلاحیتیں دے کے، دل دماغ دے کر انسان کو اس کے سپرد کیا ہے، راستے 2 دکھائے ہیں، اور فرمایا کہ اب میں دیکھوں گا کہ یہ میری محبت میں عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا. میری محبت کے اندر، میری رضا کے لیے اب یہ عمل کرتا ہے یا نہیں. ہماری ساری زندگی اپنی شکل و صورت کو بنانے سنوارنے میں گزر جاتی ہے. ساری زندگی اپنے کپڑے، جوتے، گھڑیاں، موبائل، ساری زندگی ان چیزوں کے اندر گزر جائے. ہر جگہ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں میرے سے بہتر کون ہے، میں کس سے بہتر ہوں، میرے ہاتھ میں کیا ہے، میرے نیچے کون سی گاڑی ہے. ساری زندگی اسی چیز کی طرف. اور اللہ تعالیٰ کی نظر، اور ہم کن کی نظر کی پرواہ کرتے ہیں؟ ہم کن کی نظر کی پرواہ کرتے ہیں؟ اور اللہ کی نظر کے بارے میں کبھی میں نے سوچا؟ مالکم لا ترجون للہ وقارا، کون حق رکھتا ہے کہ اس کے لیے وقار کا خیال کیا جائے؟ ایک طرف بندہ ہے، ایک طرف مخلوق ہے، ایک طرف خالق ہے. حق کون رکھتا ہے؟ میں ساری زندگی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے گزار دوں. اللہ تعالیٰ کی نظر تو ایسی چیز پر ہے ہی نہیں. وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تعالیٰ دل کی طرف دیکھتے ہیں، بندے کے دل میں کیا ہے. اسی لیے سورہ عادیات میں فرمایا أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، یہ بندہ جانتا نہیں جب قبر سے اٹھایا جائے گا تو کیا ہوگا. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اس کے سینے کے اندر جو کچھ ہے اس کو ظاہر کیا جائے گا. اس کے دل کے اندر کیا ہے اس کو ظاہر کیا جائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ، اللہ تعالیٰ آنکھوں سے، یعنی آنکھوں کے بارے میں، سماعت کے بارے میں، کانوں کے بارے میں، والفؤاد، اور دل کے بارے میں، کل اولئک کان عنہ مسئولا، تینوں چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے. انسان کی نگاہ، اس کی سماعت، اس کا دل. میری نگاہ میرے کنٹرول میں ہے یا نہیں؟ میری سماعت میرے کنٹرول میں ہے یا نہیں؟ ایک تو یہ ہے میں مجبور ہوں، لاچار ہوں، کسی نے ایسا کام کر دیا ہے. ایک یہ ہے کہ میں خود ہی چسکے لیتا رہتا ہوں، کبھی یہ سنوں، کبھی وہ سنوں، کبھی کسی کا گانا، کبھی کسی کا گانا، کبھی کوئی موسیقی. والفؤاد، یعنی جب سماعت خراب ہوگی، بصارت، دیکھنا خراب ہوگا، سننا خراب ہوگا، جب اچھی چیز کوئی سننی نہیں ہے، اچھی چیز کوئی دیکھنی نہیں ہے، تو ان کا اثر کس پہ پڑے گا؟ والفؤاد، ان کا اثر دل کے اوپر پڑے گا. نظریں پاک ہونی چاہیے، ان کا اثر انسان کے دل کے اوپر پڑے گا. کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ سوال کریں گے. انسان سے سوال کیا جائے گا. میرے عزیز بھائیو، اپنے دل کو پاک کریں، نظر کو پاک کریں. بنیاد انسان کی اخلاص ہے. اخلاص نہیں ہے کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں.
امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو اخلاص کے ساتھ عمل نہیں کرتا اس کو اپنے آپ کو تھکانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سجدے، یہ تسبیحات، یہ تلاوتیں اگر دل میں اخلاص نہیں ہے تو یہ تھکاوٹیں ہیں. اور اگر اللہ کو دکھانا مقصود نہیں ہے تو یہ وقت بھی لگانا اور عبادتیں ریاضتیں بھی کرنا یہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بیان فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے. سب سے لمبا سفر نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اندر جہاد کا جو ہوا وہ جنگ تبوک کا. واپس آ رہے ہیں اور مدینہ سے تھوڑے سے فاصلے پر رکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں پھر آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے یہ فرمایا کہ اگر نیت کے اندر اخلاص ہے اور بہت بڑا عمل انسان نہیں کر سکا اللہ اس کا اجر اس کو عطا کر دے. آپ رکے، آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ما سرتم ان فی المدینہ اقواما ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم وهم بالمدینہ. قالوا وهم بالمدینہ قال نعم حبسهم العذر. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں مدینہ کے اندر ما سرتم مسیرا، تم نے جتنا بھی سفر کیا ہے، ولا قطعتم وادیا، جس وادی کے اوپر تم اترے ہو، جتنی مشقتیں برداشت کی ہیں جہاد کے راستے کے اندر، جتنا تمہیں اجر ملا ہے کچھ لوگ مدینہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اتنا ہی اجر اللہ نے ان کو دیا ہے. وہم بالمدینہ. تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے سفر پر روانہ ہوئے ہو، وادیوں کو چیرتے رہے، سفر کرتے رہے، دن رات کی مصائب مشکلات کا سامنا کرتے رہے، کچھ لوگ مدینہ کے اندر بیٹھے ہوئے وہ تمہارے ساتھ اجر کے اندر شریک ہیں. یہ ہوتا ہے اخلاص. صحابہ نے کہا وہم بالمدینہ، یا رسول اللہ مدینہ میں ٹھہر کر ہمارے اجر کو پہنچ جائے گا. آپ نے فرمایا وہم بالمدینہ حبسهم العذر، وہ مدینہ کے اندر ہیں مگر ان کو عذر نے روک کے رکھا ہوا ہے. عذر نے روک کے رکھا ہوا ہے، شرعی عذر نے. نیت کے اندر اخلاص تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کا سفر نصیب نہیں ہوا مگر اللہ نے اجر میں برابری کا شریک کیا صحابہ کرام کے ساتھ. اسی طرح صحیح بخاری کی جو پہلی حدیث ہے اس حدیث کا پس منظر کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت کے اوپر ہے. وانما لکل امرئ ما نوى، انسان جس چیز کی نیت کرے گا وہی صلہ پائے گا. ہوا کیا تھا؟ صحابہ کرام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے ہیں، مشکلات کا کٹھن سفر ہے. ایک شخص وہاں سے ہجرت کی خاطر جو ہے نا وہ نکلا ہے اور دل میں نیت کیا تھی کہ مدینہ کے اندر جمیل نامی عورت ہے اس سے جا کر شادی کر دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فمن كان هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها فهجرته الى ما هاجر اليه. یہ مشکلوں کا سفر، تکلیفوں کا سفر، صحابہ کرام کا یہ جو کٹھن سفر ہے جس کے اندر پانی کی قلت ہے، لباس کی قلت ہے، سواریوں کی قلت ہے، صرف اللہ کی خاطر یہ سفر کرنے والے، ان کے ساتھ وہ بندہ بھی آیا ہے جس کے دل کے اندر یہ ہجرت نہیں تھی، یہ جہاد نہیں تھا، یہ جذبہ نہیں تھا، یہ شوق نہیں تھا، یہ ذوق نہیں تھا. سفر اس کا بھی تھا، مشکلات اس کی بھی تھی، اس کے دل میں تھا جا کر مدینہ میں شادی کر لوں گا. فرمایا فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، جس نے اللہ اس کے رسول کی خاطر ہجرت کی ہے، فهجرته الى الله ورسوله، اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، جس نے دنیا کے لیے ہجرت کی کہ میں اس کو پالوں گا جا کر، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اس کی ہجرت کا صلہ وہی ہے. اللہ اس کی ہجرت کا کوئی صلہ نہیں دے. اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اذا ابتلى الله العبد المسلم ببلاء في جسده قال الله اكتب له صالح عمله الذي كان يعمله. ایک شخص ہے تندرست ہے اور نیک عمل کرتا ہے، کبھی تہجد پڑھتا ہے، کبھی اشراق پڑھتا ہے، کبھی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، کبھی نیکی کی دعوت دیتا ہے، کبھی برائی سے منع کرتا ہے. آپ نے فرمایا جب یہ بندہ بیمار ہو جاتا ہے، اب یہ اس کی نیت کا اخلاص جو ہے اس کو اجر دے گا. اچھی نیت انسان عمل کرتا رہے،
اب بیمار ہو گیا، اب عمل نہیں کر سکتا، اب رات کو اٹھ نہیں سکتا، تہجد نہیں پڑھ سکتا، دن کے وقت اشراق نہیں پڑھ سکتا، قرآن کی زیادہ تلاوت نہیں کر سکتا، کیوں؟ بیمار ہے۔ اذا ابتلى الله العبد المسلم ببلاء في جسده، نبی اسلام فرماتے ہیں جب اللہ اپنے کسی مسلمان بندے کو اس کو جسمانی تکلیف کے ساتھ آزماتے ہیں، جسمانی تکلیف کے اندر مبتلا کرتے ہیں، اللہ اکبر، یعنی نقطے کی بات دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کس چیز کو منسوب کیا ہے؟ جسمانی تکلیف کو۔ روحانی تکلیف انسان خود اپنے آپ کو دیتا ہے، روحانی تکلیف اپنے نفس کو بیمار انسان خود کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کس چیز کو منسوب کیا کہ جسمانی تکلیف اگر اس کے اوپر آئی ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش بن کر آئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قال اللہ اکتب لہ صالح عملہ، اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اس کے نیک اعمال لکھو۔ کون سے نیک اعمال؟ الذی کان یعملہ، جو بیماری سے پہلے یہ عمل کرتا تھا نا، اب یہ عمل نہیں کر رہا، انہی عملوں کا اجر جو تب دیا جاتا تھا اب بھی اس کے نامہ اعمال میں ویسے لکھتے رہو۔ یہ بیمار ہے، تہجد نہیں پڑھ سکا، تہجد کا بھی اجر، یہ روزے نہیں رکھ سکا، نفلی روزوں کا بھی اجر دو، یہ فرض روزے بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ سکا، فرض روزوں کا بھی اجر دو اس کو۔ یہ تلاوت پہلے 2 سپارے کرتا تھا، ابھی 2 صفحے نہیں پڑھ سکتا، اس کو 2 سپاروں کا ثواب دینا ہے۔ کس حالت کے اندر؟ بیماری کی حالت کے اندر۔ قرآن اس نے کھول کر بھی نہیں دیکھا۔ یہ چیز میٹر کیا کرتی ہے کہ دل کے اندر اخلاص کتنا تھا، اخلاص کے ساتھ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی یا نہیں۔ اسی لیے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمیں تو یہ بیماری لگی ہوئی ہے نا کہ میں مشہور ہو جاؤں، میرا چرچا ہو جائے، سارے لوگ مجھے جان لیں، میں نیکی کرتا ہوں نا تو دائیں کو بھی پتہ چلے، بائیں کو بھی پتہ چلے، سوشل میڈیا پہ بھی پتہ چلے، فیس بک کے جو میرے دوست ہیں ان کو بھی پتہ چلے کہ میں نیکوکار انسان، دکھلاوا، ریاکاری، شہرت، ناموری، لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے نیکی کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، اللہ کس بندے سے محبت کرتے ہیں؟ بیوہ خاتون کو ایک سلائی کی مشین دی اور 5 لوگوں نے اس کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے تو محبت نہیں کرتے۔ ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، اللہ تعالیٰ متقی انسان سے محبت کرتے ہیں، غنی انسان سے محبت کرتے ہیں۔ خفی انسان جو گمنام انسان ہے، نیکی کر کے دریا میں ڈالتا ہے، سب کو سناتا نہیں ہے، سب کو باخبر نہیں کرتا کہ میں نے نیکی کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں۔ رہی بات مشہور ہونے کی، چرچے کی، لوگوں کو پتہ چل جائے، میرے عزیز بھائیو، جو انسان ہمارے لیے گائیڈ لائن کہاں سے ملتی ہے؟ قرآن کریم سے۔ قرآن مجید ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے اللہ اس کو خود ہی مشہور کر دے۔ جو اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے خود جو ہے نا وہ مشہور کر دیتے، عمل اللہ کی رضا کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے قرآن مجید کے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑا تو وہ لوگ آئے ایک دوسرے سے پوچھ پڑتال کرنے لگے کہ جی ہمارے بتوں کو کس نے توڑا ہے؟ تو انہوں نے اس وقت ابراہیم علیہ السلام کا یعنی ان کے نزدیک مقام کیا تھا اور ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کیا تھا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا سمینا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہمارے بتوں کو کس نے توڑا ہے؟ سمینا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، کہ ایک نوجوان ہے، سنا ہے اس کے بارے میں، جیسے ہم کسی چیز کو معمولی سمجھتے ہوئے کہتے ہیں نا سنا ہے اس کے بارے میں شاید فلاں نے کیا ہو، تو ایسے ہی انہوں نے کہا کہ سمعنا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے کہ جس کا نام ابراہیم ہے، وہ بتوں سے نفرت کے بارے میں باتیں کرتا تھا، توحید کی بات کرتا تھا، یہ اسی نے کیا ہوگا، اسی نے بتوں کو توڑا ہوگا۔ یعنی قرآن مجید کی سائنس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے نزدیک معمولی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے نزدیک ایک معمولی انسان تھے، سمینا جیسے سنی سنائی بات کر دی جاتی ہے، اتنا ہی مقام تھا ان کے نزدیک ابراہیم علیہ السلام کا، مگر ان کا اخلاص، ان کا عمل، اللہ کے ساتھ محبت، اللہ کے لیے قربانیاں، اللہ کے لیے نیکی کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہجرتیں کرنا، ایک تعارف جو انہوں نے دیا کہ سمینا فتن، ہاں ایک نوجوان ہے اس کے بعد نام ابراہیم ہے، ایک تعارف اللہ نے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، ابراہیم علیہ السلام ایک نہیں ہے، اکیلا جوان نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام اکیلا بھی ایک امت ہے۔ ان ابراہیم کان
امتن، ابراہیم اکیلا نہیں ہے، ایک طرف انہوں نے دیا، اور اللہ تعالیٰ ایک بندے کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم ایک جماعت۔ اور یہ کس کا صلہ ہے؟ حنیفاً، یہ اخلاص کا صلہ ہے، یہ اخلاص کا ثمر ہے، یہ صرف اللہ کی محبت دل میں رکھنے کا ثمر ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، وہ لکھتے ہیں سیر اعلام النبلاء کے اندر، کہتے ہیں خلیفہ ہارون الرشید جو تھا اس کی فوج کے اندر 20,000 ایسے مجاہد تھے کہ جن کے نام فوج کے دفتر کے اندر درج ہی نہیں تھے، وہ صرف گمنام بن کے صرف اللہ کی ذات کے لیے کام کرتے تھے۔ 20,000 ایسے مجاہد تھے کہ فوج کے دفتر میں ان کے نام کا تذکرہ تک نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب لوگ آئے مارکا نہامن سے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دستہ بھیجا ہے اور خود مدینہ سے باہر نکل کر اس دستے کا اکیلے انتظار کر رہے ہیں کہ وہاں سے خبر کیا آتی ہے۔ ایک گھوڑ سوار آتا ہے وہاں سے، امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ وہاں پہ کھڑے ہیں، گھوڑ سوار کو پتہ نہیں کہ یہ امیر المومنین، وہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے باغا مدینے کے اندر آیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ جب وہ مدینے میں آیا، رکا، سواری سے نیچے اترا، عمر رضی اللہ عنہ پیچھے سے پہنچے، تو جب پوچھا نا، لوگوں نے دیکھا کہ امیر المومنین بھاگ رہے ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ کو کیا ہوا ہے؟ کہا اس سے خبر لینے کے لیے، اس کو پتا چلا یہ امیر المومنین ہے، وہ ویسے بے ہوش ہو گئے۔ امیر المومنین مسلمانوں کے سپاہ سالار پیچھے بھاگ رہے ہیں، قوم کے سردار ان کے خادم ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ پہلے تو وہاں پہ کوئی پروٹوکول نہیں لگا ہوا کہ پتا تو چلے نا جی یہ امیر المومنین ہے، ادھر تو تھوڑا سا عہدہ کیا مل جائے تو سلام لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور کوئی کسی کو ہاتھ میں لانے کی توفیق مل جائے تو وہ بھی آدھا ملتا ہے، 2-3 انگلیاں ہی آگے کرتے ہیں۔ اتنے متکبر، اتنے فرعون، اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق جو اس کی کتاب کو مانے، اس کے پیارے نبی کو مانے، اس کو اتنا حقیر جانتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے سے پوچھا بتا زید کا کیا بنا؟ اس نے کہا امیر المومنین فلاں بھی شہید ہو گیا، فلاں بھی شہید ہو گیا، فلاں بھی شہید۔ کہا بتاؤ زید کا کیا بنا؟ کہا امیر المومنین زید بھی شہید ہو گیا۔ کہا وہی حق افسوس ہے تیرے لیے۔ کہا امیر المومنین افسوس کی کیا بات ہے، وہاں پہ کئی ماؤں کے زید شہید ہو چکے ہیں، آپ ایک زید کی بات کر رہے ہیں۔ کہا اچھا، جس اللہ کے لیے شہید ہوئے اگر ہم نہیں جانتے وہ اللہ تو جانتا ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اگر وہ نہیں جانتے تو جس کے لیے شہید ہوئے وہ اللہ تو جانتا ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اخلاص کا جو ہے نا وہ عالم تھا۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لسٹ دیتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کو نام بتلاتے ہیں، حذیفہ میں تجھے بتاتا ہوں فلاں شخص جو ہے نا وہ منافق ہے، فلاں شخص منافق ہے، فلاں بھی منافق ہے، وہ والا انسان بھی منافق ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی صورتحال کیا تھی؟ حدیث میں آتا ہے نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے اندر رو رہے، سلام پھیرا تو پیچھے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے نا وہ کھڑا رکت امیز منظر دیکھ رہا ہے، جا کر اس کا ترلا کیا، کہا یہ میں نماز میں رو رہا تھا، تیرے سوا کسی کو نہیں پتا، تو نے کسی کو بتانا نہیں۔ حالانکہ یہ چیزیں انسان کے اختیار میں تو نہیں۔ ربیع بن خیثم رحمہ اللہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے، ان کے بارے میں آتا ہے انہ کان یدخل علیہ الداخل وفی حجرہ القرآن کان یغطیہ، وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے اور ان پر اگر کوئی شخص آ جاتا نا، پتہ چلتا کہ کوئی پاس آ گیا تو قرآن مجید کے اوپر اس طرح نا کپڑا دے دیا کرتے تھے تاکہ اس کو یہ نہ پتہ چلے کہ یہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اس کو یہ یعنی شہرت سے اتنا بچتے تھے، ناموری سے اتنا بچتے، اتنا اخلاص ہے کہ اس کو یہ پتہ چل گیا تو جا کر کہیں بتائے گا کہ یہ جو ہے نا میں جب بھی گیا ہوں تو میں نے دیکھا تو یہ تو قرآن پڑھ رہے تھے۔ اپنے عمل کو اتنا بچایا، لوگوں سے اتنا بچایا۔ ایوب سختیانی رحمہ اللہ، یہ محدثین کی باتیں جنہوں نے احادیث کو جمع کیا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ رات کو لمبا وقت قیام کرتے رہتے اور صبح کے وقت جب ان کو آواز لگاتے ایسے جواب دیتے جیسے نیند سے ابھی بیدار ہو رہے ہیں، یعنی کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں نے ساری رات قیام کیا، میں رات کا اتنا لمبا عرصہ حصہ جو ہے وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر قرآن پڑھتا رہوں، کسی کو پتہ نہ چلے، ایسی آواز کے اندر جواب دیتے کہ کسی کو پتہ چلے یہ شخص تو ابھی ابھی نیند سے اٹھا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اتنا اخلاص، جس رب کے لیے عمل کرتے تھے صرف اس کے لیے کرتے، صرف اس کی ذات کو پتا ہوتا اور کسی ذات کو نہ پتا ہوتا۔
امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ساتھ 50 سال کا عرصہ میں نے گزارا ہے، کبھی انہوں نے اپنی کسی خوبی کا تذکرہ نہیں کیا تھا۔ ہم تو کہتے ہیں نا دو کام کر کے میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا، یہ پسند کرتے ہیں ان کی تعریف کی جائے۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، یہ ان کاموں کے اوپر جو انہوں نے کام نہیں کیے ان کا بھی کریڈٹ یہ خود کو لینا چاہتے ہیں۔ یہ ہماری صورتحال ہے، اس قدر ہمارا اخلاص جو ہے نا وہ گرا ہوا ہے، جو کام کیے ہی نہیں اس کا بھی صلہ لینا چاہتے ہیں۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا، پسند کرتے ہیں۔ 50 سال کا عرصہ امام السنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ساتھ گزارا ہے، کہتے ہیں کبھی ایک دفعہ اپنی کسی بلائی کا کسی خوبی کا تذکرہ نہیں کیا تھا کہ یہ کام میں نے کیا ہے، ہاں میں نے کیا یہ کام، یہ تو میں کر سکتا ہوں، میرے سوا اور کون کر سکتے ہیں۔ کتنے کتنے ائمہ حدیث ہیں، انہوں نے یعنی ان کے نام جب بعد میں مشہور ہوئے ان کے نام ہی نہیں کوئی جانتا۔ امام بخاری اتنا ہی پتہ ہے، امام بخاری کتاب کا نام بخاری شریف، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام نسائی، یعنی ان کے نام بھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ اتنے گمنام لوگ دنیا سے گزرے اور حدیث کا کام کتنا کیا۔ 1969 کے اندر شیخ البانی رحمہ اللہ جو اس دور کے بہت بڑے محدث گزرے، 1969 کے اندر ان کو جامعہ سلفیہ ہندوستان کے اندر ہے، بنارس کے اندر، 1969 میں امام البانی رحمہ اللہ کو دعوت دی گئی کہ آپ نے جامعہ سلفیہ میں آنا ہے، یہاں پر کچھ طلباء ہیں جو آخری کلاس سے فارغ ہوئے ہیں، تو ان کی ایک تقریب ہے، تو اس کے اندر انعامات بھی تقسیم کریں، تو ہم چاہتے ہیں کہ شیخ البانی رحمہ اللہ ہمارے اندر موجود ہوں اور وہ تقسیم انعامات کے اوپر طلباء کو جو ہے نا وہ مفید ترین نصیحت کریں۔ امام البانی رحمہ اللہ نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ یہ 1969 کی بات ہے، 1969 کی بات ہے، دعوت قبول نہیں کی، معذرت کی۔ کس لیے معذرت کی؟ کہتے ہیں ہناک من اہل الحدیث اخواننا، کہ ہندوستان کے اندر ہمارے کچھ بھائی ہیں، کہتے جب ہم جاتے ہیں تو وہ ہماری تعریف کرتے ہیں اور ہماری تعریف میں اور ہماری محبت کے اندر غلو کرتے ہیں، ہاکذا لا تطیق نفسی، میرا نفس جو ہے اسے برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ میں کسی مجمع میں جاؤں، مجھے کوئی شیخ کہے، کوئی عالم کہے، کوئی مفتی کہے، کوئی پیر صاحب کہے، کوئی فلاں صاحب کہے، فلاں صاحب کہے، میرا نفس جو ہے یہ برداشت نہیں کر سکتا، میں عمل اپنے رب کی ذات کے لیے کرتا ہوں۔ آج کل ہمارے بڑے بڑے اشتہارات لگے ہوتے ہیں، مقرر دی شان شعلہ بیان، کیا کرنا ہے، آگ نکالتے ہیں منہ سے۔ یقین کریں کہ دینداروں کی حالت اتنی اجڑ چکی ہے کہ پہلے لوگ اس طرح میرج ہالوں میں داخل ہوتے تھے، اوپر سے پھول جو ہے نا وہ لوگ برسارے ہوتے تھے، آج کل عالم دین جا رہے ہیں اوپر سے پھول نچھاور کر رہے ہیں، کچھ کے گلے کے اندر ہار ڈال رہے ہیں، اور جن کو پھر یہ عادت ڈالنے کے اوپر ہوتا ہے، کسی جگہ پہ ایسا پروٹوکول نہ دیا جائے وہ ناراض ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہماری انہوں نے عزت نہیں کی، یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ شہرت انسان کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں، یہ جی للکار ہے، یہ جی ایسے ہے، یہ خطیب ایسے ہے، یہ شیخ المشائخ ہے، یہ شیر پاکستان ہے، یہ خطیب ایشیا ہے۔ شہید کو براہ راست آپ شہید نہیں کہہ سکتے ہیں، شہید کو انشاءاللہ شہید کہنا چاہیے، اور ان کو شعلہ بیان اور خطیب ایشیا اور شیر پاکستان یہ سارا کچھ کہنا جائز ہو گیا؟ یہ تو زندہ ہے، ایک بندے نے اللہ کی راہ میں جان دے دیا، اس کو کہنا چاہیے انشاءاللہ شہید، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک بات لکھی ہے، کہتے ہیں من اراد ان ينظر النظر الى خالقہ، جس کا دل کرتا ہے کہ اپنے رب کے چہرے کو دیکھے، وہ اپنے رب کے کریم چہرے کا دیدار کرے، فلیعمل عملا صالحا ولا یخبر به احدا، نیک عمل ایسے کیا کرے کہ اس کے نیک عمل کا کسی کو پتہ نہ چلا کرے، اخلاص کے ساتھ، اخلاص اس کے دل کے اندر ہو، صرف اللہ کی محبت، اس کی رضا، اس کو راضی کرنا، اس کے کریم چہرے کو، اس کے کریم چہرے کی دیدار کی خاطر نیک عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، اسی پہ خاتمہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا